الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے آذان اور اقامت کے بارے میں تفصیلی بیان کیا تھا۔ آج ہم نماز کے فرائض بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے 13 چیزیں ایسی ضروری ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ ان 13 چیزوں کو نماز کے فرائض کہتے ہیں۔ ان میں سے 7 چیزیں تو نماز سے پہلے فرض اور ضروری ہے، ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور 6 چیزیں نماز کے اندر فرض اور ضروری ہے، ان کو ارکانی نماز کہتے ہیں۔ تو اب شرائط نماز کیا ہے؟ شرائط نماز 7 ہے۔ اگر نماز سے پہلے ان میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ گئی تو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، یعنی بدن پر اگر کوئی حقیقی نجاست لگی ہو تو اس کو بھی شرعی ہدایت کے مطابق دور کیا جائے، اور اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیا جائے، اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر لیا جائے۔ اگر بدن نجاست حقیقی اور حکمی دونوں سے پاک نہ ہوگا تو نماز بھی نہ ہوگی۔ نجاست حکمی اور نجاست حقیقیہ سے پاک ہونے کے طریقے اور تفصیلی مسائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 2، لباس کا پاک ہونا، یعنی جو کپڑے وغیرہ پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھے، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ قمیص، پاجامہ، امامہ، ٹوپی، کوٹ، شیروانی، چادر، کمبل، موزے، دستانے، غرض نمازی کے جسم پر جو بھی لباس ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی نماز پڑھنے والے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ پاک ہونا ضروری ہے، چاہے یہ خالی زمین ہو یا کوئی فرش، چٹائی اور مصلی وغیرہ بچھایا گیا ہو۔ اگرچہ نماز صحیح ہونے کے لیے تو صرف اتنی ہی جگہ کا پاک ہونا ضروری اور شرط ہے، لیکن ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا اچھا نہیں جو پاک ہو لیکن اس کے قریب ہی غلاظت ہو اور سخت تعفن پھیل رہا ہو۔ نمبر 4، ستر چھپانا، یعنی جسم کے ان حصوں کو چھپانا جن کا چھپانا مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ مرد کا ستر کیا ہے؟ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے ہتھیلی، پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا فرض ہے۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت کے اندر نماز پڑھی جائے۔ وقت آنے سے پہلے نماز پڑھی جائے گی تو نماز بالکل نہ ہوگی، اور اگر وقت نکلنے کے بعد پڑھی جائے گی تو نماز قضا ہوگی، ادا نہ ہوگی۔ اور نماز کے اوقات اور اوقات کے تفصیلی احکام ہم بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 6، استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر کسی واقعی معذوری اور مجبوری کے بغیر کوئی شخص قبلے کے علاوہ کسی دوسری جانب رخ کر کے نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 7، نیت کرنا، یعنی دل میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا جو پڑھنا ہو، اور اگر کسی وقت کی قضا نماز پڑھنا ہو تو یہ ارادہ کرنا کہ فلاں دن اور فلاں وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ البتہ نفل اور سنت کے لیے یہی نیت کافی ہے کہ سنت یا نفل پڑھتا ہوں۔ دل کے ارادے کا اظہار کرنے کے لیے زبان سے بھی نیت دہرانا اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے زبان سے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 7 شرائطی نماز ہو گئے۔ اب 6 ارکانی نماز ہے۔ نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہے ان کو ارکانی نماز کہتے ہیں، اور ارکانی نماز 6 ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک 7 ہے، لیکن ہم 6 ذکر کریں گے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ اسے تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے بعد چلنا پھرنا، کھانا پینا اور بات چیت کرنا وغیرہ سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، قیام کرنا،
یعنی نماز میں سیدھا کھڑا ہونا، نماز میں اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے جتنی دیر میں اس قدر قرآن کی قرأت ہو سکے جو فرض ہے۔ یہ واضح رہے کہ قیام صرف فرض اور واجب نمازوں میں فرض ہے، نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، قرأت پڑھنا۔ ان نماز میں کم از کم لمبی ایک آیت پڑھنا اور کم سے کم 3 آیتیں، اگر چھوٹی ہو تو 3 آیتیں پڑھنا، یہ فرض ہے۔ فرض نمازوں کی صرف 2 رکعتوں میں قرأت فرض ہے، چاہے پہلی 2 رکعتوں میں قرأت ہو یا آخری 2 میں یا درمیانی 2 میں یا آخری میں۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ رکوع کرنا فرض ہے۔ رکوع سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس قدر جھک جائے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 5، سجدہ کرنا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ نمبر 6، قاعدہ آخرہ، یعنی نماز کے آخری رکعت میں اتنی دیر بیٹھنا جتنے دیر التحیات للہ سے عبدہ و رسولہ تک پڑھا جا سکے۔ تو یہ نماز کے ارکان تھے اور نماز کے شرائط بھی ہم نے بیان کیے۔ اب ہم واجباتی نماز بیان کریں گے۔ واجباتی نماز سے مراد وہ ضروری باتیں ہیں جن کا ادا کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سیدھے سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور اگر بھولے سے کوئی چیز چھوٹنے کے بعد سیدھے سہو نہ کیا جائے یا قصداً کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اور واجباتی نماز 14 ہے۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ساری رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں کوئی دوسری سورت پڑھنا، چاہے پوری سورت پڑھے یا ایک بڑی آیات پڑھے یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھے، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4، سورۃ الفاتحہ کو دوسری سورت سے پہلے پڑھنا۔ اگر کوئی شخص پہلے دوسری سورت پڑھ کر بعد میں سورۃ الفاتحہ پڑھے تو واجب ادا نہ ہوگا۔ نمبر 5، قرأت، رکوع اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 6، قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7، جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان با اطمینان سیدھا بیٹھ جانا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی رکوع اور سجدے کو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9، قاعدہ اولیٰ، یعنی 3 اور 4 رکعتوں والی نمازوں میں 2 رکعات کے بعد تحیات پڑھنے کے مقدار بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 10، دونوں قاعدوں میں ایک بار التحیات پڑھنا۔ نمبر 11، امام کو فجر کی دونوں رکعتوں میں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، جمعہ اور عیدین میں، تراویح اور رمضان کے مہینے میں وطروں میں بلند آواز سے قرأت کرنا، اور ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء کی آخری رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرأت کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 12، نماز کو السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ ختم کرنا۔ نمبر 13، نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے نماز کے فرائض یعنی شرائط اور ارکان اور نماز کے واجبات 14 تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک شیئر کریں۔